چپڑ 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 جو زبان چل رہی ہے نا آج، وہ مان لے، وہ قبول کر لے۔ شہرت گمنامیوں کے بعد آتی ہے بچے، اور بدنامیوں کے بعد بھی، ایسے نہیں ملتی ہے کسی کو۔ اور جتنا بھاگے گا نا اس کے پیچھے، جب تک دنیا کو قائل کرتا رہے گا نا کہ مینو منو، ہے دنیا نہیں مننے گی تب۔ جب تک طلاق نہیں دے گا نا اس کائنات کو تو، تب تک یہ تیرے پیچھے نہیں آئے گی۔ جا لگا لے زور اپنا۔ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، بڑے بڑے امیر بیٹھے ہیں، نہیں گرا سکتے اپنی دولت سے ہر انسان۔ ہاں اگر وہ سلسلہ، وہ ترتیب، وہ اصول، وہ رگڑ، وہ کاٹ، وہ خون، وہ گرمائش سے جس دن تو گزرے گا، سفر کر کے آئیں گے لوگ تجھ سے پڑھنے کے لیے، جم غفیر ہوگا تجھے سننے کے لیے۔ جیسے ہمارے استاد جی کہتے تھے، ہمارے شیخ کہتے تھے، اینا علم پڑھی کہ جتھے تو بیٹھ جائیں اتھے جامعہ قائم ہو جائے۔ اینا پڑھ پتر، اینی محنت کر کہ تجھے اپنا علم نکالنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ خود آئیں تیرے پاس پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو اگر میری تمہید سے آپ کا توجہ میں نے حاصل کر لیا ہے تو موضوع پہ آ جاؤں میں۔ Are you all with me؟ مجھے تالیاں نہیں چاہیے۔ سیالکوٹ تو میرے باپ دادوں کا علاقہ ہے، خون اتنا ماٹھا کیسے ہو گیا؟ Are you all with me؟ You're still very slow right now۔ بہرحال آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں میں سیالکوٹ سے بلونگ کرتا ہوں؟ کیا بات ہے جی، شعبہ دا کیڑا بندہ ہے گئے تھے، ماشاءاللہ۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ڈھکی سے ہیں، اینڈ مائی مدر بلونگ ٹو شاہپورہ، مائی نانا خواجہ محمد یوسف، اینڈ آئی لو یو سیالکوٹ۔ پوری دنیا میں جدھر بھی نام دیا ہے یہ میرے پرکھوں کی دھرتی ہے۔ اٹ ول آلویز بی ان مائی ہارٹ اینڈ آئی لو یو آل ویری مچ۔ مدعے پہ آتے ہیں جی، ابھی تیار ہیں؟ ہاں تونوں کی تسی تے ٹوکن پایا، شیخ آن ہو جائے گا۔ ہوں ذرا آن کرو، Can you switch this on؟ نہیں، have to go there۔ Okay، چلیں جی۔ انسان کو جب بنایا جا رہا تھا، جب انسان کی تخلیق ہو رہی تھی، اس کا ذرا والیوم بڑھا دیں جی، بڑا عجیب اعتراض رکھا فرشتوں نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اے اللہ تو بنا رہا ہے ایک ایسی مخلوق جو دنیا میں فساد کرے گا اور فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا میں جتنا بھی فساد ہے وہ انسان تیرے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے۔ تو جتنی بھی کرپشن ایک وجود میں موجود ہے، اس کا پہلا اصول یہ ہے بھیا، یہ بلیم گیم کرنا بند کر دیں۔ چونکہ چنانچہ اگر ifs and buts، یہ وہ میرا باپ رسپانسبل ہے، میری ماں رسپانسبل ہے، میرا معاشرہ رسپانسبل ہے، میرا شریکہ رسپانسبل ہے، حکومت ذمہ دار ہے، یہ اصطلاحی کفریہ باتیں تو نہیں ہیں مگر لغوی کفریہ باتیں ہیں۔ یہ کفریہ باتیں ہیں، انکاریاں ہیں، ناشکریاں ہیں۔ یہ This is just a red herring، it's taking a scapegoat کہ بھئی یہ رسپانسبل ہے، وہ رسپانسبل۔ اللہ کا قرآن جب ذمہ داریاں اٹھانے کی بات اٹھاتا ہے نا تو کہتا ہے فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ شیطان کہے گا آخرت کے اندر جہنم میں جانے سے پہلے مجھے ملامت نہ کر، اپنے نفس کو ملامت کر۔ تو آج
اگر زندگیوں میں مسائل ہیں، گھر میں مسائل ہیں، رشتہ داریوں میں مسائل ہیں، دوستیوں میں مسائل ہیں، تعلقات میں مسائل ہیں، اپرچونٹی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، نام نہیں ہے، قبولیت نہیں ہے، عداوتیں ہیں، غداریاں ہیں، بے وفائیاں ہیں، لوگ نہیں ہیں، سپورٹ نہیں ہے، ٹیم مینجمنٹ نہیں ہے، بندے نہیں ہیں سارے منافق ہیں، مفاد پرست اینڈ اپرچونسٹ، کوئی یہاں سے کاٹ رہا ہے، کوئی وہاں سے کاٹ رہا ہے، تہاڈے کنٹرول چ نوہاں نہیں، تہاڈی ساس ہیگی ہے ڈین بنی دی ہے تہاڈے اوتے، ہیں منڈا تہاڈا کھو کے لے کے جاندی پئی ہے۔ یہ جتنے مسائل ہیں، لڑکا ہے سنجیدہ نہیں ہے، ٹھیے تے بٹھایا کام نہیں کرتا پیا، باپ کمائی دیتی سب برباد کر دیتا ہے، قرض دیا لوگ کھا گئے، بھروسہ دیا خیانت کر دی، علاقے کے اندر دشمنیاں ہیں، بغاوتیں ہیں، عداوتیں ہیں، رفاقتیں برباد ہیں۔ اگر یہ جتنا بھی فساد ہے تمہاری زندگی، جتنے بھی مسائل کی تنگی ہے، نیگیٹیوٹی ہے، ڈیفیمیشن ہے، ایسے ایسے تنقید، تحقیر، حقارتوں کے باب ہیں، ذلتیں ہیں، قبولیت نہیں ہے، لوگ تجھے کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کوئی تیرا قلہ مانتا نہیں ہے، کوئی تیرا قد مانتا نہیں ہے، یہ جتنے مسائل بھی زندگی کے، جس سے ڈر بھی جڑا ہوا ہے، نا امیدی بھی جڑی ہوئی ہے، مایوسی بھی جڑی ہوئی ہے، there is a hidden depression hitting you, there is hidden major depression hitting you inside, anxiety ہے، خوف ہے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گی، اے بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا، وہ کیا کہے گی، دندیاں چیک کرو منڈیاں دی اتھے اینا منڈیاں دی دندیاں چیک کرو تو اس کا بلیم اللہ کے واسطے کائنات پہ مت ڈال، کائنات پہ مت ڈال، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف لگ رہا ہے، میرے کلام میں دم نہیں، سینے میں درد نہیں، لفظوں کا اندر احساس نہیں، احساس کو لفظوں کا لباس نہیں، لفظوں کے پاس جملوں کا کلام نہیں، کلام کے پاس کتاب نہیں، کتاب کے پاس تلوار نہیں۔ اس کو بلیم گیم نہ کر کے وہ ذمہ دار ہیں، چونکہ چنانچہ یونیورسٹی کے اوپر ڈال دو، ایجوکیشن سسٹم کو لتاڑ دو، حکومتوں کے اوپر ڈال دو، ماں باپ پہ ڈال دو، بہن پراواں دے پا دو۔ یہ دس از لوزر ٹاک، یہ ایک ہارے ہوئے شکست یافتہ آدمی کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ جب بھی آئے گا، جس شہر میں بھی آئے گا، پنڈال کے اندر غلطیاں نکالے گا، اپنی نفس میں نہیں دیکھے گا کہ میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا، میخے نکالنا، چونبے لگانا، بلیم گیمز۔ اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، جتنا فساد بھی کھڑا ہے نا تیری زندگی، ڈھنگ نہیں آیا، ول نہیں آیا، یو اینڈ می، میں رسپانسبل۔ پوری دنیا، یو ایس اے سے آسٹریلیا تک، ایک گمنامیوں کے باب تھے، آج 7 بر اعظموں سے فون آتے ہیں، شیخ صاحب یہ بتائیں قابو نہیں آندا پہ میرے، میں قابو کس طرح کریں، یہ قابو نہیں آ رہا، وہ قابو نہیں آ رہا۔ آپ جتنی کاؤنسلنگ سیشنز کی ہے 12 سالوں کے، اب تو الحمد وہ ویسے اب طبیب بھی وہی جو نبض پکڑے بغیر بتائے کیا مسئلہ ہے۔ غلطی ہماری ہے، فساد کی نسبت کبھی خارج میں نہیں ہو سکتی۔ یہ سب سے بڑا فساد ہے کہ آپ فساد کی نسبت اپنے جسم سے باہر کر دیں کہ یہ میرے زندگی کی بربادی کا۔ There's so many taboos in our society جس سے آپ نہیں لڑ سکتے، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اسٹیریوٹائپنگز کیا ہیں، ٹیبوز کیا ہیں، ایج کیا ہے، سوچ کیا ہے۔ بچہ غلطیاں اس لیے کر رہا ہے، ابھی دیکھیں نا کوئی بچے چیخ چلا رہے ہیں صاحب کے طرف، ہم کیا کریں یہاں پہ؟ ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتے شٹ ہم اپ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ بچہ ہے، بچے کا کام ہی ہے یہ، بڑے نے ظرف دکھانا ہوتا، اور بچوں کو بھی بڑوں سے انگیج ہونے کے لیے ٹائمنگ،
وقت، زمان، وضع، قطع، الفاظ، لہجے سیکھنے پڑیں گے. یہ چیزوں کی وجہ سے ہی بڑے مسئلے خراب ہیں. اور اینڈ میں جب کچھ ہوا نہیں تو اینڈ میں کہنا میں تو ٹھیک ہاں اور وہی غلط سی، میں تو ٹھیک تھا، اس کو نہیں سمجھ. ڈونٹ ڈو دیٹ. انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. چھٹا یا ساتواں بڑا اصول، کبھی کبھی انگیج ہونا پڑتا ہے. ہر اوپوننٹ کو، ہر مد مقابل کو، ہر مخالف کو یا ہر دوست کو یا ہر امیچیور کو، ہر غیر سنجیدہ کو، ہر بے وقوف کو چھوڑا نہیں جا سکتا. کبھی انگیج ہونا پڑتا ہے. دلیل دیکھیں، قرآن حدیث چل رہا ہے آپ کے آگے، لوگوں کی نظر ہی نہیں گئی اس کی. اللہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. اتنا پازیٹیوٹی لے کے آؤ، اتنا خیر لے کے آؤ، اتنا بڑا کلیجہ لے کے آؤ، اتنا جگر لے کے آؤ کہ اس کا شر 2 روپے کا ہو جائے اور تیرے اندر ضم ہو جائے. اتنا خیر لے کے آ کہ تیری پازیٹیوٹی اس کی نیگیٹیوٹی کی دھجیاں اکھاڑ دے. وہ کہتے ہیں نا بی لائک اے ٹری برادرز اینڈ سسٹرز. وہ پیڑ بن کہ لوگ جب تجھے پتھر مارتے ہوں تو یو گیو دم بیک ایپلز، تو انہیں پھل واپس کر. یہ چیز لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گی تیرے آپ. ظرف اپنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بعد جب مکہ میں انٹر ہوئے، آپ نے جو دل دکھایا ہے، آپ نے، آپ سوچ نہیں سکتے. آپ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو جب تک مسلمان نہیں تھے ہیویلی اسٹرانچ انیمی تھے، آپ نے اس چودھری ان کی حیثیت اور ان کی جو سرداری کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جس کو امان چاہیے وہ ابو سفیان کے گھر چلے جائیں. دیٹس مینجمنٹ آئی وڈ سے. جزاء السیئۃ بمثلھا. کبھی کبھی برائی کا جزا اور ریوارڈ اتنی ہی برائی ہوتی ہے جو اس نے کی ہوتی ہے. تو سم ٹائمز یو ہیو ٹو نیوٹرلائز این ایول ود این ایکویلنٹ ایول. تو کچھ لوگ جو یہ سادھو والا کانسیپٹ ہے نا بھائی جان، میں انگیج نہیں ہو سکتا، میں اس کو منہ نہیں دے سکتا، میں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، میں اس کو بتا نہیں سکتا کہ یہ رانگ اوور ہیئر، اور میں اس کو اس کی پھکی اس کی زبان میں نہیں دے سکتا. بہت سے مسائل اس وجہ سے کھڑے ہوں گے. یو ہیو ٹو کم انٹو دی مارکیٹ، یو ہیو ٹو ٹیل ہم. انگیج ہونا پڑے گا. کہیں خاموشی ہے، کہیں خیر ہے، کہیں ایکولنٹ شر ہے، اور کہیں ہائر گڈ ہے اور لیسر ایول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم نہیں بنایا، اگرچہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے. وائی؟ کیونکہ ایک قبیلے سے تھریٹ تھی دشمنی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی رینوویشن، میری زندگی، میرا مال دولت قربان جائے اگر مجھے بیت اللہ کا پوچھا لگانے کو مل جائے، تو اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی رینوویشن کمپرومائز کر دی وہاں پر، کیونکہ دشمنی کا خطرہ تھا. آپ نے ان کو ریلیکس کرایا، نیوٹرلائز کرایا، اور آپ نے جو ہے بیت اللہ کی رینوویشن میں حتیم کو لیٹ ڈاؤن کر چھوڑ دیا آپ نے. اسی طرح صلح حدیبیہ کے اندر 10 سال کا سیز فائر مل رہا ہے آپ سے. 10 years of cease fire. جب میں جانتا ہوں کہ یار میرے میں دم ہے، جب میں جانتا ہوں میرے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، جب میں جانتا ہوں میرے پوٹینشیل ہے معاشرے کو ہلانے کا، جب میں جانتا ہوں میرے پاس کانٹینٹ ہے، جب میں جانتا ہوں میرے پاس جنگیں ہیں، جب میں جانتا ہوں میرے پاس سلطنت ہے، جب میں جانتا ہوں کہ میری پازیٹیوٹی اور میرا جو کانٹینٹ مینجمنٹ ہے وہ ہلا سکتا ہے سسٹم کو، مجھے فضول کی بات اور فضول کی لڑائی کیوں لینی چاہیے؟ کیوں کرنا چاہیے مجھے وہ کام؟ جب رسول اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اسلام میں اتنا دم ہے کہ بغیر لڑائی کے ہم ویسے ہی پھیل جائیں گے اور وائرل ہی ہو رہے تھے، آپ نے 10 سال کا سیز فائر لیا. اور وہ چھوٹا سا وہاں جو ایک مسئلہ ہوا کہ ایک صحابی وہاں سے بھاگ کے آئے اور حضرت عمر was saying no we are in power, we should give them a big struck back and a knock. آپ سے وسلم نے کہا let it go. چھوٹا شر لیا آپ نے. ایک وہاں پہ ایک صحابی کے اس درد کو تھوڑا سا سسٹم میں کمپرومائز کیا گیا بڑی خیر کے لیے. تو یہ خیر شر کے موازنے نہیں کریں گے، ایبسولوٹ ایول اور ایبسولوٹ گڈ میں رہیں گے. ہر آدمی کو پیورلی شر اور ہر سسٹم کو پیورلی خیر کہہ کے اڑا دیں گے تو دیکھ لیں آج ہم کہاں پہنچے. اور آج میں یہ بات اس لیے کہوں گا دینداروں کو اور لبرلز کو کہ اگر ایک لبرل سیکولر آدمی کو دیندار حلقے کی ہر چیز پیڑی لگتی ہے تو یہ ایکسٹریمزم آپ کو کہیں نہیں لے کے جا سکتی. یہ کہیں نہیں لے کے جا سکتی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری بینچ ہی غلط ہے، علماء کی پوری بینچ غلط ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایکیڈیمکس کی پوری بینچ غلط ہے؟ اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک اسپرچویلٹی، اسلامک فقہ، اسلامک ایگزیجسس، فتاوا، اور جو 1400 سال سے جو خدمت کی ہے اس علم کی، آپ سب کو اڑا کے پھینک دیں گے اگرچہ اس میں کچھ گندے آنڈے آپ کو لگتے ہیں. اٹس رانگ. اور میں دیندار بینچ کو بھی یہ کہوں گا کہ اگر لبرل ویلیوز کی جو کچھ تو بہت ہی ایکسٹریم ورژن کے ہیں جو ٹرانسجینڈر اور یہ ہومو سیکشول رائٹس تک چلے گئے، مگر
اگر آزادی کا ایک سٹرینڈ جو بہت ایکسٹریم ورژن کا ہے، مگر کیا ہم آزادی فکر کے حق میں نہیں ہیں؟ کیا ہم فریڈم آف وومن پہ بات نہیں کرنا کیا اسلام وومن رائٹس پہ بات نہیں کرتا؟ کیا اسلام کیا ہے جانوروں کے حقوق؟ میں بوٹینیکل ورلڈ کی پریزرویشن پہ اسلام سے دلائل لا کے دے سکتا ہوں کہ اسلام تو پلانیٹیرین لائف کی پریزرویشن پہ کھڑا ہوا تھا۔ ہم دنیا آسمان زمین کے مسائل کو دیکھنے آئے تھے۔ انسانی حقوق تو وہ تو پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ حقوق العباد، حقوق الحیوان، حقوق النباتات، حقوق الشجرات، حقوق الحشرات، یہ کہاں جائیں گے کہ ایک مچھر بھی نہیں؟ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔